رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم انشاءاللہ نماز کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں گے۔ نماز کب ہوا، کب سے شروع ہے، کون کون پڑھتا تھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز لے کے آیا تھا یا تو اس سے بھی پہلے نماز ہوتے تھے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ نماز کے بارے میں تھوڑا جانیں گے۔ سب سے پہلا نماز، اس کا روٹ ورڈ ہے صاد لام واو۔ اس کا مطلب ہے جلنا۔ تو کیا ہوتا ہے، جیسا آپ اس طرح سے ایک وہ کر سکتے ہیں نا، جیسا ہم گنہگار ہیں اور جب ہم اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارا گناہ کو جلا دیتا ہے۔ اسی لیے اس کا ایک نام، اس کا مطلب بہت سارے ہیں، مگر جو میں نے مطلب ایک جو لیا ہے اس کا مطلب ہے جل جانا۔ تو پھر میں نے کیا کہا تھا کہ جیسا آپ نماز پڑھتے تو آپ کا گناہ اللہ تعالیٰ پورا معاف کر دیتا ہے، مطلب جلا دیتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنے سکھایا یا تو پہلے سے لوگوں کا تھا؟ تو نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھنے سکھایا۔ ہر انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تلک ہر انبیاء نماز پڑھتے تھے، کیونکہ ہم اگر قرآن میں جائیں گے تو آپ کو ہر جگہ آپ کو دلیل ملے گا۔ کبھی آپ دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے سورہ مریم آیت نمبر 31 میں، کبھی زکریہ علیہ السلام محراب میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے، وہ بھی آپ کو سورہ مریم میں ملے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے، ان صلاتی و نسوکی و محیائی آپ پڑھتے ہیں وہ۔ اور پھر آپ دیکھتے سلیمان علیہ السلام نماز پڑھ رہے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز ہر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے، جیسا نماز، یہ زکوٰۃ، یہ روزہ ہر انبیاء کو دیا تھا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سب پہلے سے ہی سب انبیاء نماز پڑھتے تھے۔ اور آپ کو بہت سارے دلیل عیسیٰ علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، بی بی مریم، سلیمان علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، سب پڑھتے ہوئے آپ کو، ہمیں اس کا دلیل ملتا ہے قرآن سے۔ تو عرب لوگ بھی کیا نماز پڑھتے تھے؟ تو جی، عرب لوگ بھی پڑھتے تھے، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹا اسماعیل کو وہاں رکھا تھا۔ اگر آپ سورہ مریم آیت نمبر 55 میں دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والے کو اٹھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، حکم دیتے ہیں نماز کا۔ اور آف کورس ان کے بعد ہی جتنا بھی عرب میں لوگ آئے انہی کے بچے میں تھے، تو سب نماز پڑھتے تھے عرب والے۔ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ، جب نبوت سے پہلے عرب میں سب لوگ نماز پڑھتے تھے، مگر آپ کو پتہ ہے ان کے نماز میں بگاڑ آ گیا تھا، شرک آ گیا تھا، بدعت آ گیا تھا، مگر ان کو رکوع سجدہ کرنا، نماز کیا ہے، ان کو یہ پتہ تھا۔ کیونکہ آپ دیکھیے ایک حدیث ہے، اور یہ مسلم کا حدیث ہے، ابو در جو صحابی ہے، وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو آپ سے ملنے سے پہلے سے ہم نماز پڑھتے تھے۔ ہم تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے پہلے، صحابی کہتے ہیں ہم تو پہلے سے نماز پڑھتے تھے۔ تو پھر نبی نے پوچھا کس کے لیے آپ نماز پڑھتے تھے؟ تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا جو لینیج تھا نا عرب میں، وہ سب بھی نماز پڑھتے تھے۔ اور ہمیں قرآن سے دلیل ملتا ہے، اور پھر حدیث سے میں نے آپ کو بتایا، ابو در بہت فیمس صحابی ہے، وہ کہتے میں تو پہلے ہی سے نماز پڑھتا تھا۔ اور اس کے بعد نماز 5 وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ آئے تو کب پڑھتے تھے؟ تو آپ دیکھیے بخاری کا حدیث ہے،
مکہ میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت نماز پڑھنے کو سکھایا، اور کبھی اول وقت میں آ کے بتایا اور کبھی آخر وقت میں آ کے بتایا۔ کہاں پہ؟ مکہ میں۔ کتنے ٹائم کا نماز؟ 5 وقت کا۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا ان دا اینڈ؟ اسی طرح ہر انبیاء نماز پڑھتے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا، یہ بخاری کا حدیث ہے۔ تو نماز 5 وقت جو تھا نا وہ مکہ سے ہی شروع ہو گئے تھے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیارے پیارے حدیث ملتا ہے ہمیں کہ اگر انہوں نے سمجھانے کے لیے، میں آپ کو سمپل وے میں بتا رہا ہوں کہ جیسا کہ اگر آج کوئی سوئمنگ پول میں 5 بار سوئم کرے گا یا تو 5 بار شاور لے گا تو کیا اس کے باڈی میں کوئی گندہ رہے گا؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے اگر 5 بار آپ شاور لیں گے، سوئم کریں گے، تو کیا آپ کے باڈی میں کوئی گندہ رہے گا؟ تو صحابہ کہتے نہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے 5 وقت تو اسی طرح آپ جتنا بھی گناہ لے کے آئیں گے وہ سب دھل جائے گا۔ جیسا میں نے کہا تھا نا، گناہ کو جلا دیں گے اللہ تعالیٰ، اسی طرح 5 وقت جو نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا گناہ سب مٹ جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے آ کے پوچھا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز اپنا وقت پر۔ اچھا، یہاں پہ لوگ سوچتا ہے کہ اگر نماز وقت کا مطلب ہے 5 بجے شروع ہوا تو میں 5 بجے کھڑا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ نماز وقت کا مطلب ہے نماز کا وقت جب تک ہے، جیسا 5 بجے ظہر شروع ہوگا اور عصر 3 ختم ہوگا، 3 سے پہلا آپ اگر پڑھ لیں گے تو آپ کا نماز وقت پر ہوگا۔ وقت ختم ہوگا تو پھر آپ کا نماز فوت ہو جائے گا۔ تو اس لیے رسول نے فرمایا اللہ کو جو بہت پسندیدہ عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز ٹائم پر پڑھنا۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، حج آیت نمبر 18 کہتے سب تو نماز پڑھتے ہیں، اے بندے تمہیں کیا ہوا؟ اب آپ دیکھیے کون کون نماز پڑھتے ہیں، کون کون اللہ کا تسبیح کرتے، کون کون نماز پڑھتے۔ اللہ سورہ حج میں 18 آیت میں کہتے ہیں، دیکھو سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، تارا کو دیکھو، ماؤنٹین کو دیکھو، ٹری کو دیکھو، دابا چھوٹے چھوٹے کیڑے جانور جو بھی ہے اس کو دیکھو، اور انسان کو دیکھو، سب نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ ہمیں کہاں سے یہ دلیل ملتا ہے؟ سورہ حج میں پتہ چلتا ہے کہ سب پہاڑ پروت، یہ جو ہے آپ کا سورج چاند ٹری ماؤنٹین سب نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے سورہ نحل آیت نمبر 48 سے 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، سورج جب فجر کے ٹائم آپ دیکھیں گے سن رائز میں سورج بھی اللہ کے آگے کیسے کھڑا ہوتا ہے، آپ کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں۔ آپ دیکھیں گے جب فجر ہوتا ہے تو سورج اپنا سر کو اٹھاتا ہے اور پھر اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے آگے، پورے ظہر میں اللہ کے آگے اسی طرح کھڑے ہو کے رہتے ادب سے۔ اس کے بعد عصر میں آپ دیکھیں گے وہ گھٹنے رکوع میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے عصر اب دھوپ نیچے ہو رہا ہے تو سورج بھی اللہ کے آگے رکوع کر رہا ہے عصر کا۔ اور پھر مغرب میں آپ دیکھیں گے سورج اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ اور پھر آپ عشاء میں دیکھیں گے پورا رات سورج یہی حالت میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کے اللہ کے آگے رہتا ہے۔ اور پھر فجر میں وہ پھر اٹھ کے اللہ کا عبادت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے سن بھی میرا عبادت کرتا ہے، اور یہ سورہ نحل 48 سے 49 میں آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے نماز کا اہمیت رکھا ہے ہمارے زندگی میں؟ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھے تو ہمیں کیا ہوگا؟ تو یہ حدیث ابو داؤد کا 425۔ ایسے تو بہت ہم سنتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالتے ہیں اور یہ اور وہ،
اور اس کا عذاب ہوتا ہے. مگر دیکھیے سورہ ابو داؤد کہتے ہیں پنشمنٹ کیا ہے نماز نہ پڑھنے کا. تو پنشمنٹ یہ ہوگا کہ اللہ ہم سے پوچھے گا 5 وقت نماز آپ کو جب دیا گیا تھا تو آپ نے کیوں نہیں پڑھا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ آگ میں ڈالنے سے زیادہ خطرناک جو ہے نا جب اللہ ہم سے سوال کرے گا تو وہ تو بہت ہی سخت ہوگا. کس منہ سے ہم اللہ کو جواب دیں گے کہ نہیں اللہ میں تو اپنا کام پہ بزی تھا. واٹ ایور ایکسکیوز ہمارے پاس ہوتا ہم کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. کیونکہ ایک حدیث مجھے یاد آ رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا اے عائشہ اگر اللہ نے ہمیں حساب مانگا تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اسی لیے دعا بھی سکھائے تھے نا اللہم حاسبنی حسابی یسیرا. کیونکہ دیکھیے میں نے کہا تھا نا آپ کو جو اسٹرانگ حدیث ملے گا اللہ ہم سے سوال کرے گا تمہیں میں نے دنیا میں بھیجا اور تم سے ایک چھوٹا سا تمہیں کام کرنے کو کہا وہ تھا 5 وقت کا نماز. تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ تو کیا ہم اللہ کو بیٹھ کے جواب دے سکیں گے؟ تو یہی میرا لیے تو بہت ہی اسٹرانگ عذاب دکھتا ہے. اللہ کا ڈر اتنا ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے کوشچن کرے گا. تو میری پیاری بہنوں نماز چھوڑنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھ لینا کہ کیا کوئی ورتھ ہے جو میں جس کے لیے نماز چھوڑ رہا ہوں کیا وہ ورتھ ہوگا. تو یہ تھا میں نے کہا تھا کہ اس کا پنشمنٹ کیا ہوگا. اچھا اب نماز پڑھیں گے تو پھر اس کا ریوارڈ کیا ہوگا. حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ جو 5 بار نماز پڑھے گا وضو صحیح سے کرے گا اور اپنا نماز میں اچھی طرح سے کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ کہتے اس کو فرگیونیس کا پرومس ہے. ہمیں معافی ملے گا اللہ سے. اور جو نہیں پڑھے گا اس کو میرا معافی نہیں ہوگا. تو جو بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہم پر رحمت کرے اور ہمارا لیے مغفرت کرے ہمارا گناہ کو ڈھانپ دے اور ہم پر رحمت کرے. کیونکہ آپ دیکھیں قیامت کے دن میں اگر اللہ ہی ہمارے کو نہیں دیکھیں گے ہم پر رحمت نہیں کریں گے ہمارے اوپر مغفرت نہیں کریں گے تو آپ سوچئے کہاں جائیں گے ہم. تو وہ دن کے لیے تیاری کرنے کے لیے آج اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر اللہ کا مغفرت چاہیے اور ہم چاہتے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے تو بڑا سمپل سا جواب دیا اللہ نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا نماز پڑھنا پڑے گا. اور جو نماز نہیں پڑھے گا اللہ کہتے اس کے لیے میرا معافی نہیں ہے. تو تھوڑا دیری بہنوں رک کے یہاں سوچے جو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے. اس کے بعد میں نے آپ کو اور تھوڑا سا نا نماز کا جو اس پہ قرآن پہ دلیل ملتا ہے. سورہ قاف موٹا والا قاف سورہ قاف 39 سے 40 میں اللہ تعالیٰ نے پورا 5 وقت نماز کا اوقات بتا دیا ہے. فجر ظہر عصر مغرب عشاء پورا آپ کو اس میں دلیل ملے گا. اگر آپ جا کے قرآن دیکھیں گے تو 5 وقت کا نماز اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں پورا دے دیا ہے. اور پھر سورہ اسراء 44 اللہ کہتے ہیں یہ 7 آسمان زمین اور جو بھی اس میں ہے جو بھی مخلوق ہمیں نہیں پتہ ہے کہ 7 آسمان اور زمین میں کون کون رہتا ہے کیسے مخلوق رہتا ہے مگر اللہ کہتے 7 سماوات والارض ومن فِيهِنَّ جو بھی اس میں ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے سب اللہ کا تسبیح کر رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ سب اللہ کا تسبیح اور حمد بڑائی کر رہے مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں آپ کو ان کا تسبیح نہیں سمجھ میں آئے گا. آپ کو کیا پتہ چلا آپ کو کیسا پتہ چلے گا کہ کس طرح کون کون میرا آسمان زمین اور جو چیز میں ہے وہ میرا یسبح بحمدہ وہ میرا تسبیح بیان کر رہا حمد بیان کر رہا. لا تفقہون آپ نہیں سمجھ سکتے اس کا
کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ، کیونکہ ہمیں اس کا نہ ایکشن دکھتا ہے نہ ان کی آواز آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے آپ یہ چرن پرن برڈز آپ دیکھتے ہیں نا، کہتے یہ سب بھی تو تسبیح کر رہے اللہ تعالیٰ، سب اللہ کا تسبیح کر رہے. کون؟ چڑیا. اور سورہ نور آیت نمبر 41 میں جا کے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے یہ چڑیا بھی میرے لیے، یہ برڈز، یہ چرن پرن، یہ بھی میرا تسبیح کرتے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کل قد علم صلاتہ تسبیح. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کل، سب کو پتہ چل گیا، سب جانتے ہیں ان کے نماز اور ان کے تسبیح. سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے چڑیا نماز پڑھ رہے، تو چڑیا کو پتہ ہے اس کو نماز کس طرح پڑھنا اور ان کو اللہ کا تسبیح کس طرح کرنا. تو ہم نے آپ کو یہ تھوڑے سے قرآن سے آپ کو دلیل دیا تھا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے پھر بی بی مریم جو ہے نا نماز پڑھ رہے، اور میں نے کہا تھا بہت سارے آپ کو انبیاء نماز پڑھتے ہوئے قرآن میں پورا دلیل مل جائے گا. اب ہم بات کریں گے سنت کا نماز، اس کا کیا ہمیں قرآن سے دلیل ملتا ہے؟ تو جی ہاں، اگر آپ سورہ مومنون آیت نمبر 9 میں جائیں گے، اس میں سٹارٹنگ شروع ہوتا ہے سورہ مومنون، آپ سب کو پتہ ہوگا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم ساہون. پہلے سے وہ بندے فلاح پا گیا جس نے اپنے نماز کو وہ کیا. سورہ مومنون کو 1 نمبر میں آپ پڑھتے، پھر 9 نمبر میں پھر سے وہ صلات کا بات آتا ہے. 1 نمبر میں بھی صلات کا آیت میں کوٹ ہوتا ہے، اور آیت نمبر 9 میں بھی جا کے اس میں دیکھیں گے آپ کوٹ ہوتا ہے. مگر آپ اس میں ڈفرنس کیا ہے؟ دونوں میں نماز کا ہے. تو آپ دیکھیں گے تو صلات کا ذکر جو آیت نمبر 1 میں آیا مومنین میں، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے کہ وہ اپنے نماز کا حفاظت کرتے، وہ تو نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، آیت نمبر 1. مگر آپ دیکھیں گے سورہ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کہتے والذین هم علی صلواتہم یحافظون. صلوات، ایک سے زیادہ نماز، ٹھیک ہے. سورہ مومنون آیت نمبر 1 میں نماز پڑھتے ہیں، اور پھر آیت نمبر 9 میں صلوات، وہ اپنے صلوات کو حافظ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے. تو اس میں پھر مفسرین کہتے ہیں صلوات کا مطلب ہے ایکسٹرا نماز پڑھنا. تو ہمیں یہاں سے دلیل ملتے ہے کہ سنت کا نماز کیا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے سب کو پتہ ہے کہ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، ظہر میں 4 رکعت پہلے پڑھتے تھے اور 2 رکعت بعد پہ پڑھتے تھے فرض نماز کے بعد، اور پھر عصر میں 4 سیم فرض نماز. مغرب میں کیا کرتے تھے 2 رکعت پڑھتے تھے فرض نماز کے بعد، اور پھر عشاء میں آپ دیکھیں گے 2 رکعت پڑھتے تھے. تو یہ ملا کے پورا 12 رکعت بن جاتا ہے. اس لیے ہمیں حدیث ملتا ہے نا کہ سلمہ کا حدیث ہے کہ جو بھی یہ 12 رکعت نماز سنت کا ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ لوگ کو جنت میں گھر چاہیے تو پھر اٹھیے اور اپنا 12 رکعت کوشش کریے کہ اس کو نماز سنت کا ادا کرے. اچھا، تو پھر ہم نے آپ کو فرض نماز بھی بتا دیا، پھر ہم نے سنت کا نماز بھی قرآن سے دلیل دے کے بتایا، پھر کون کون لوگ نماز پڑھتے ہیں، جانور اور پورے ہر چیز آسمان اور زمین میں قرآن کا دلیل دے کے بتا دیا. پھر سورج، چاند، تارے سب کچھ نماز پڑھ رہا وہ بھی بتا دیا. پھر عرب کے ٹائم پہ پورے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تلک نماز پڑھتے تھے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا دلیل کے ساتھ. اور پھر اس کے تھوڑے حدیث بھی بتا دیا، اور پھر نہ پڑھنے کا پنشمنٹ بھی بتا دیا، اور پڑھنے سے مغفرت ملے گا وہ بھی بتا دیا. اب آتے ہیں تہجد کی نماز پہ. تہجد کی نماز کیا ہے؟ نافلہ.
اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اب یہ نفل کا نماز ہے. میں نے آپ کو فرض کا نماز کا دلیل دے دیا, سنت کا دلیل دے دیا, اب نفل کا دلیل قرآن میں ہی ملتا ہے. ہاں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ واسجد واقترب. کیا کہتے ہیں؟ اے نبی آپ کا کام کیا ہے؟ آپ سجدہ کرے اور آپ میرا قریب ہو جائے. سبحان اللہ, میرا فیوریٹ آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اس میں پھر آیا کہ نافلہ کہتے ہیں آپ کو یہ تہجد کے نماز جو ہے نا, یہ نفل کا نماز ہے. نافلہ کا مطلب ہے ایکسٹرا نماز, والنٹری پریئر. ایکچولی سنت بھی والنٹری پریئر ہے, ایکسٹرا پریئر. اگر آپ اس کو انگلش میں دیکھیں گے ایک ہی ورڈ ہے, والنٹری پریئر, جو اللہ نے نہیں کہا مگر آپ پڑھیں گے تو اس کا بہت ثواب ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے لیے یہ تہجد کا نماز کو فرض کر دیا تھا, تو ہمارے لیے 5 تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 6 نماز تھا جو فرض. تو اللہ تعالیٰ کہتے کیوں نماز پڑھو نفل کا تہجد پہ؟ کیوں؟ کیونکہ واسجد واقترب, آپ سجدہ کریں گے اور آپ میرا قریب ہو جائیں گے. پھر بہت اگر آپ جائیں گے نا مزمل میں تو آپ دیکھیں گے, مدثر میں آپ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت پیار سے نبی سے کہتے کہ آپ رات کو میرے ساتھ آئیے, مجھ سے ملیے, کیونکہ آپ دین میں بہت بزی ہوتا ہے تو آپ کیا کریے رات کو میرے ساتھ ملنے آئیں گے جب کوئی آپ کا کام نہیں ہوگا, کیونکہ دین میں آپ بہت بزی ہے. تو بہت پیار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آپ نے پورا سورہ میں بتایا کہ کس طرح سے تہجد کا نماز پڑھیے اور نفل نماز ہے یہ آپ کے لیے. تو یہ ہمیں اس میں سے میں نے آپ کو نفل کے بارے میں بھی بتا دیا. اب جو ہے نا نماز کا تہجد میں ایک بہت پیارا حدیث ہے, اور وہ حدیث 3 چیز بتاتا ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے اگر رات کا وہ وقت, تہجد کا وقت, جہاں پہ نفل کا بھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھتے تھے اور اس کو کہتے تھے قیام اللیل, رات کا نماز, کھڑے ہوتے تھے رات میں. تو یہ جو نماز تھا نا, یہ نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت آپ سب کو یہ حدیث پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان, یہ سب سے نیچے والے آسمان میں آتے ہیں اور اللہ ہم سے 3 چیز کا سوال کرتے. میرا یہ فیوریٹ ہے, 3 سوال ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہے. سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارا دعا کو قبول کروں گا. کوئی چیز ہے آپ کا دعا, آپ چاہتے ہیں آپ کا دعا قبول کرنا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارا دعا قبول کروں گا, مجھ سے دعا کرو. اور پھر نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون سوالی ہے, میرے آگے کیا مانگنا ہے آپ نے, جو مانگنا ہے, جو سوال کرنا ہے. میرے بچے کی شادی نہیں ہو رہی, میرے ہسبینڈ کے ساتھ میرا پرابلم ہے, پیسے روپے میں کمی ہے, مجھے لوگ تنگ کرتے ہیں, مجھے جو بھی آپ کا, مجھے نہیں پتا آپ کا کیا سوال ہے, کوئی بھی سوال ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ اگر آپ مجھ سے سوال کیا تو اس کا جواب دے دیں گے, آپ کو مل جائے گا, آپ کے جھولی بھر دیا جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے کون چاہتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ کون نہیں چاہے گا میرے پیارے بہنوں کہ اللہ سے معافی نہ مانگے ہر ٹائم. تو یہاں پہ 3 چیز اللہ تعالیٰ تہجد میں بتاتا, بڑا اہم چیز ہے. دعا قبول, اگر آپ چاہتے تو میرے پاس آئیے. کوئی سوال ہے, آپ کو کوئی چیز چاہیے, آپ سوال کرتے مجھ سے یہ چاہیے وہ چاہیے, وہ آپ میرے پاس آ جائیے. اور معافی چاہیے آپ کو, آپ گنہگار ہے, گناہ کیا ہے, کوئی بھی بڑا گناہ ہونے تو کوئی بات نہیں. آپ کو دنیا میں کوئی بھی کچھ بولے کہ تم تو گنہگار ہے, تمہارا معافی نہیں ہوگا, اللہ کے رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دروازہ, رحمت کا دروازہ اور معافی کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کو معافی چاہیے تو آ جائیے. تو آپ دیکھیں گے کیا کہتے تہجد کے نماز میں ہمیں یہ سب چیز ملتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیسٹ ذکر کیا ہے. ہم تو سوچتے ہیں نا بیسٹ ذکر ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ ہے, مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیسٹ ذکر جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے وہ ہے نماز.
نماز پڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب حدیث سے رسول نے ہمیں بتایا کہ کس طرح نماز پڑھنا چاہیے۔ سلو کما ارئیتمونی اصول، آپ نماز اسی طرح پڑھے جس طرح آپ نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو نماز کا 7 ارکان ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ جیسا آپ نے اللہ اکبر کہنا، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، اور پھر آپ نے سجدہ میں جانا، سلام کرنا، یہ سب چیز ہے جو 7 ارکان جو ہے نا آپ کو نماز میں ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کا نماز نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسرے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ سجدہ 7 پارٹ آف دا باڈی، لمب، 7 لمب میں مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے، ایک چہرہ ہے، 2 ہاتھ ہے، اور 2 نیز ہے، اور 2 پیر ہے، تو یہ پورا ملا کے 7 ہو جاتا۔ تو یہ جو ہے نا، اب جو حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کا حقوق دینا اور بندے کا حقوق دینا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اپنے رب کا حقوق ادا کرتا ہے۔ آپ اپنا بانڈ جو ہے نا اللہ کے ساتھ مضبوط کرتا ہے، اسٹرانگ کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جب نماز پڑھتے تو آپ کے ساتھ آپ کا اللہ کا قرب حاصل ہوتا۔ ابھی اللہ نے کہا نا سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو میرا۔ تو اگر ہمیں کسی کو بھی اللہ کا قرب چاہیے تو بس سجدہ کرنا اللہ کے آگے، نماز پڑھنا ہے، اللہ ہمیں آگے کرے گا، قرب کر دے گا اپنا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے حقوق اللہ میں کیا ہے، جب آپ نماز پڑھیں گے اور اللہ کا حقوق جو بھی نماز روزہ حج پورا کریں گے تو اللہ ہمیں قریب کرے گا اور اللہ اور ہمارا بانڈ بنے گا۔ اسی طرح جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ بانڈ ہوتا ہے اور پھر اللہ کے بندے کے ساتھ ہمارا بانڈ ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک تو ہم حقوق اللہ کو دے کے اللہ سے قریب ہو رہے، اللہ کا بات مان کے ہم نماز پڑھ رہے، اور پھر ایک بندے جب زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، تو پھر وہ اپنے بندے کے ساتھ بھی ایک کنیکشن بنا رہے ہوتے۔ تو یہ کیا ہے، یہ اللہ اور اپنے بندے کا ایک بہت اسٹرانگ کنیکشن ہے جب حقوق اللہ اور حقوق البندے ہوتا ہے۔ جو یہ پتہ چل گیا ہے، جس کو پتہ چلا کہ مجھے دونوں کام دنیا میں لے کے چلنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی بھلائی کرنا ہے، اگر ہم یہ 2 چیزوں میں اپنا پورا 100% دیں گے نا تو پھر کیا، اسکالرس کہتے ہیں تو ایسا ہے کہ آپ نے جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے چابی کنجی مل گیا آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ مجھے رب کو کس طرح خوش رکھنا ہے، اور رب چاہتا ہے کہ میں بندے کو خوش رکھوں، تو بندے کو کس طرح خوش، تو یہ بھی آپ نماز پڑھ کے رب کو خوش رکھیں گے اور اپنا زکوٰۃ دے کے بندے کو خوش رکھیں گے۔ اور پھر سورہ الانعام 162 میں ختم کرتا ہوں۔ اب بہت پیارا نبی، جب ابراہیم علیہ السلام نے بھی نماز پڑھتے ہوئے ہمیں ملتا ہے، اور یہاں پہ انہوں کہتے کل ان صلاتی و نسکی و محیا والممات للہ رب العالمین۔ اس میں آپ دیکھیں گے ہر کچھ آ گیا، میرا نماز، میرا نسک، میرا قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا صبر، میرا شکر، ہر کچھ میرے رب تیرے لیے ہے۔ تو اگر ہم نماز پڑھیں گے تو یہ سب سے بہترین ذکر ہے جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کو خوش کرتا ہے، اور اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے، ہمارا گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ تو بہنوں، اب تک اگر ہم نے نماز نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں ہے، اٹھیے، اللہ سے توبہ کریے، اللہ کے بارگاہ میں جائے۔ رمضان کا بہت مبارک مہینہ ہے، اللہ سے معافی مانگے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارا گناہ کو معاف کر دے گا اور آگے سے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دیں گے۔ وآخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد للإله سابغ النعم وخالق الإنسان من بعد العدم، فالحمد ثم الحمد ثم الحمد لك، حمدا كثيرا طيبا يا رب لك. أعطيتنا خيرا كثيرا ربنا، سترت عن كل الورى عيوبنا، ثم الصلاة بعد والتسليم على النبي المصطفى الكريم.